سینے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر کسی بھی نماز کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا جہاں کی دولت اگر آپ لوگ مانگ لو، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت مراد پوری ہوگی۔ آج آپ کو نماز کے بعد کا وہ عمل بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس عمل کو چاہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہے تو ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ یہ عمل آپ کی نسلوں میں، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی 100 نسلیں پیسوں میں کھیلتی رہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ آپ اگر اپنی 100 نسلوں تک خرچ کرنا چاہو تو خرچ نہ ہو سکے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو ذاتی مکان چاہیے، وہ ملے گا۔ آپ کو اپنا قرضہ ادا کرنا ہے، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ایک دن میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہو تو اپنی زندگی میں ایک دن اس عمل کو کر لو، چاہو تو روزانہ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہو۔ کوئی پابندی نہیں کہ ایک ہی دن کرنا ہے، جتنے دن کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن اگر آپ لوگ کرو گے، یہ عمل آپ لوگ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے اگر ایک دن پڑھتے ہو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ آپ لوگ یہ وظیفہ نہ پڑھو، کیونکہ اس وظیفے کے کمالات اتنے ہیں، اس وظیفے کے فوائد اتنے ہیں کہ آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد معجزات دیکھو گے، غیبی طریقے سے اپنے گھر میں، کاروبار میں، جیب میں پیسوں کو آتے ہوئے دیکھو گے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ دولت کا طوفان اچانک کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو میں نے جس کسی کو بتلایا، راتوں رات ان کی زندگیوں میں پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ فقیر تھے، بادشاہ بن گئے، غریب تھے، امیر بن گئے۔ اگر آپ غربت سے نکلنا چاہتے ہو، غربت کی زندگی سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر واقعی میں بیزار ہو تو اپنی زندگی میں کسی بھی وقت آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ اگر دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں موجود ہو، آپ چاہو تو فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی ایک وقت کی نماز کے بعد آپ کو ایک دن میں یہ عمل کرنا ہے۔ ایک دن میں 1 مرتبہ کرنا ہے، چاہے کسی بھی وقت کی نماز کے بعد کر لیں۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو سمجھ لیں، عمل کرنا کس طرح ہے۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھی ہوگی، لیکن آج جس ترتیب سے، جس طریقے سے آپ کو میں سورہ کوثر کا وظیفہ بتاؤں گا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کو ایک دن میں دولت چاہیے، آپ کو ایک دن میں اپنی بڑی سے بڑی حاجت مراد پوری کرنی ہے، تو اس ویڈیو کو بالکل بھی اگنور مت کرنا۔ یہ ویڈیو، یہ سمجھ لیں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو وظیفہ بتایا گیا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو وظیفہ بتلانے لگا ہوں، اس وظیفے کو میں نے اپنی زندگی میں نماز کے بعد جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا، اس طریقے سے میں نے جب بھی پڑھا ہے، آپ یقین مانیں یا نہ مانیں، میری فوراً بڑی سے بڑی حاجت مراد پوری ہوئی ہے۔ بچے بچیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، بے اولادی ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے۔ کوئی ایسا مسئلہ کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا اب کوئی حل نہیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی میں پیسہ بن موسم کی بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا۔ مطلب آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اچانک، کل تک تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اچانک یہ تمام جگہوں سے رزق کے اسباب کیسے بن رہے ہیں، تمام جگہوں سے پیسے کس طرح آ رہے ہیں۔ تو یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب سمجھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، جب نماز آپ لوگ پوری پڑھ لیں، آخری رکعت میں جب سلام پھیریں، تو جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ کو بیٹھ جانا ہے۔
اب آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے، یہ اب سے لے کے اینڈ تک پورا عمل سمجھیے گا۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ آپ نے شاید اتنا آسان وظیفہ پہلے نہ پڑھا ہو۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ میں نے جب بھی اپنی ویڈیوز میں وظائف بتائے، اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کو وہ وظائف بتائے کہ جو ایک تو بالکل آسان ہو، اوپر سے بالکل مختصر وقت میں ہو۔ میرا آپ کوئی بھی وظیفہ دیکھ لیں ویڈیو میں، 1 منٹ سے اوپر وقت نہیں لگے گا آپ کو۔ تو میری کوشش ہوتی ہے ایک تو آسان وظائف ہوں، اوپر سے مختصر ہوں اور آزمودہ ہوں۔ مطلب آزمودہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس وظیفے سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہو، اور مجھے خود بھی میں نے اس وظیفے کو جب بھی پڑھا ہو فائدہ ہوا ہوتا ہے، یا کسی کو دیا ہوتا ہے، لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوتا ہے، پھر میں ویڈیو میں وہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ تو آج کا وظیفہ بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد، جیسا کہ میں نے بتایا، سلام پھیر لیں، آخری رکعت ختم ہو جائے، پوری نماز کمپلیٹ ہو جائے، تو جس طرح آپ نے سلام پھیر لیا، اب اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ کو بیٹھے رہنا ہے، ویسے کا ویسے ہی۔ سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اتحیات میں بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنا سیدھا ہاتھ تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دینا ہے، دل کے قریب رکھ دیں، سینے پر رکھ دیں، میرے بھائی بہن میری بہنیں دونوں سینے پر اپنا سیدھا ہاتھ سب سے پہلے رکھ دیں۔ اب جب تک میں نہ کہوں اپنا ہاتھ مت ہٹائیے گا۔ سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا، نماز کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا چاہیں 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، جب 1 مرتبہ، اونلی 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو پڑھنا کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور ایک ہی مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ 1 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھیں تو پھر آپ لوگ اسی وقت دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ 2 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھ لیا، پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ کو جب سورہ کوثر کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد اب جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو اس وظیفے کو شامل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ لوگ، آپ کا سیدھا ہاتھ تو سینے پر ہے، تو آپ لوگ زبانی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین 1 بار پڑھیں، پھر 2 بار پڑھیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، صرف 3 مرتبہ، کم یا زیادہ نہ ہو، صرف 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اب میرے بھائیوں میری بہنوں سمجھیں کہ کرنا کیا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ لیا، اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر کیا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد فوراً آپ کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
ان شانیک هو الابتر۔ آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں۔ مطلب آپ کو آخر میں 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ شروع میں بھی آپ کو جس طریقے سے بتایا سورہ کوثر پڑھنی ہے، درمیان میں آپ کو یا ارحم الراحمین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھیے۔ جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے اسی ترتیب سے پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ آخر میں جب 3 مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اینڈ تک دیکھیے گا کہ اب کرنا کیا ہے۔ آپ کو اس عمل کی اجازت چاہیے تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں۔ جو میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا، ایک مرتبہ کاٹ کے نہیں دیکھے گا، اس کو اجازت مل جائے گی۔ اگر ابھی تک کاٹ کے دیکھتے آئے ہو تو ایک مرتبہ کمپلیٹ دیکھ لو تاکہ آپ کو عمل سمجھ میں آئے اور آپ صحیح عمل کرو اور آپ کو اجازت بھی مل جائے۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آخر میں جب آپ لوگ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ شروع میں جو درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھیے گا، اور اپنا ہاتھ سیدھا ہٹا کر دعا کے لیے اٹھا دیجئے گا۔ اپنے سینے سے اپنا ہاتھ ہٹا دیجئے گا اور دعا کے لیے اٹھا لیجئے گا۔ جو حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی، دکھ، تکلیف، جو آپ کو مانگنا ہو اللہ پاک سے دعا میں مانگ لیجئے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔